الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون صدق اللہ العظیم۔ آج ہم 30ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 30ویں پارے کے شروع میں سورہ نبا ہے، مکی صورت ہے، اس میں 40 آیتیں، 2 رکوع۔ آیت نمبر 2 میں ہے عن النبأ العظیم، کیا بڑی خبر کی نسبت۔ اسی خبر کی نسبت سے اس سورت کو سورہ نبا کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا موضوع بعث بعد الموت ہے۔ سورت کی ابتدا میں مشرکوں کا وہ سوال ذکر کیا گیا ہے جو وہ انکار اور استہزاء کے طور پر قیامت کے بارے میں کیا کرتے تھے۔ فرمایا یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ کوئی اس کا اقرار کرتا ہے، کوئی انکار کرتا ہے، کوئی تذبذب کا شکار ہے، کوئی اس کا اس بات کرتا ہے۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے نبأ العظیم بڑی خبر سے مراد قرآن عظیم لیا ہے۔ اس میں شک ہی کیا ہے کہ واقعی سب سے بڑی خبر اور سب سے بڑا کلام قرآن ہی ہے، لیکن اس صورت کے عمومی مزاج کو دیکھتے ہوئے یہی قول راجح معلوم ہوتا ہے کہ نبأ عظیم سے مراد قیامت ہی ہے۔ اگلی آیتوں میں قدرت الہیہ کے دلائل، قیامت کے مختلف مناظر، جنت جہنم کا تذکرہ ہے۔ بتایا گیا وہ اللہ جو زمین کو بچھونا، پہاڑوں کو میخیں، انسانوں کو جوڑا جوڑا، نیند کو ذریعہ سکون، رات کو لباس، دن کو وقت معاش، اور آسمان پر ساری دنیا کو روشن کرنے والا چراغ بنا سکتا ہے، وہ دوبارہ زندگی بھی عطا کر سکتا ہے، اور ایسی عدالت بھی قائم کر سکتا ہے جس میں اولین آخرین کو جمع کیا جائے گا، ان کے درمیان عدل کیا جائے گا۔ عدل اور حساب کے بعد کسی کا ٹھکانہ جنت ہوگا، کسی کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ سورت کے اختتام پہ بتایا گیا قیامت کا دن برحق ہے، اس کے وقوع میں کوئی شک نہیں، باوجود اللہ کے بے حد مہربان اور رحمان ہونے کے کسی کو اللہ کے سامنے تاب گویائی نہ ہوگی۔ اس دن ہر شخص کا اعمال نامہ اس کے سامنے کر دیا جائے گا، اس کے بارے میں قطعی فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اس فیصلے کو سن کر کافر تو یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا۔ مٹی ہونے کا ایک مطلب یہ کہ میں پیدا ہی نہ ہوتا، دوسرا یہ کہ میں تکبر نہ کرتا اور مٹی کی طرح مسکینی عاجزی اختیار کرتا، تیسرا مطلب یہ کہ میں انسان نہیں حیوان ہوتا، مجھے بھی حیوانوں کی طرح دوبارہ زندہ کرنے کے بعد مٹی بنا دیا جاتا، یوں میں دوزخ کے عذاب سے بچ جاتا۔ یہ تمنا اس وقت کرے گا جب وہ دیکھے گا کہ ویسے تو انسانوں کی طرح حیوانوں کو بھی زندہ کیا گیا، لیکن انہیں زندہ کرنے کے بعد اور ان کی باہمی معاملات طے کرنے کے بعد انہیں مٹی بن جانے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد سورہ نازعات ہے، مکی صورت ہے، اس میں 46 آیتیں، 2 رکوع ہیں۔ پہلی آیت میں والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں، اسی نسبت سے اس سورت کو سورہ نازعات کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں قیامت کے مختلف احوال ہولناکیوں کا بیان ہے۔ ابتدا میں اللہ نے مختلف کاموں پر معمور 5 قسم کے فرشتوں کی قسم کھائی ہے، لیکن جواب قسم ذکر نہیں کیا۔ سیاق کے کلام کو دیکھ کر جو جواب قسم سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے لَتُبْعَثُنَّ، تمہیں قیامت کے دن ضرور بھی ضرور زندہ کیا جائے گا۔ سورہ نازعات بتلاتی ہے کہ قیامت کو جھٹلانے والوں کا قیامت کے دن یہ حال ہوگا کہ ان کے دل دھڑک رہے ہوں گے، دہشت، ذلت اور ندامت کی وجہ سے ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، لیکن آج دنیا میں وہ فرعون بنے بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن شاید انہیں فرعون کا انجام معلوم نہیں۔ یہ عقل کے کورے احمق یہ نہیں سوچتے جو اللہ مضبوط آسمان بنا سکتا ہے، شب و روز کا نظام مقرر کر سکتا ہے، زمین کا فرش بچھا سکتا ہے، پہاڑوں کو میخیں میں گاڑ سکتا ہے، کیا وہ انہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ سورت کے اختتام پر مشرکوں کا سوال ذکر کیا گیا ہے جو وقوع قیامت کو محال سمجھ کر قیامت کے بارے میں کرتے تھے۔ یہ سوال اس لیے کرتے تھے وہ دنیا کی زندگی پر فریفتہ تھے، ان کا خیال تھا کہ دنیا ہی کی زندگی حقیقی اور دائمی زندگی ہے، لیکن جس روز یہ قیامت کو دیکھ لیں گے ایسا معلوم ہوگا صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی وہ دنیا میں رہے۔ اس کے بعد سورہ عبس ہے، مکی صورت ہے، اس میں 42 آیتیں ہیں۔ یہاں سے آخر تک ہر صورت ایک ہی رکوع پہ مشتمل ہے، اس لیے رکوعات کی تعداد بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی آیت میں عبس وتولی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو شروع ہوئے منہ پھیر بیٹھے، اسی وجہ سے سورت کا نام سورہ عبس رکھ دیا گیا۔ اس سورت کی ابتدا میں نبینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے جو طلب علم کے لیے ایسے موقع پر آقا کی خدمت میں آ گئے جبکہ آپ چند سرداران قریش کو دعوت اسلام دینے میں مصروف تھے۔ ایسی اہم مصروفیت کے وقت ان کے آنے سے میرے آقا کو طبی طور پہ ناگواری ہوئی، آپ نے ان کی بات کا جواب دینے سے اعراض کیا۔ اس پر سورہ عبس کی آیت نازل ہوئی
جن میں اللہ نے آپ کو تنبیہ فرمائی۔ اس کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو دیکھتے ان کے استقبال کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے یہ وہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے مجھے تنبیہ فرمائی تھی۔ ان سے دریافت فرماتے کوئی کام ہے تو بتاؤ۔ آقا نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو نبی نہ ہونے کے باوجود غزوات کے موقع پر انہیں مدینہ پر والی مقرر کیا۔ یہ واقعہ اور اس جیسے دوسرے واقعات جن میں آقا کو تنبیہ کی گئی ہے ان کا قرآن کریم میں مذکور ہونا اس کی صداقت حقانیت کی دلیل ہے۔ اگر معاذ اللہ قرآن آپ کا خود تراشیدہ کلام ہوتا تو آپ ایسی آیتیں اس میں ہرگز ذکر نہ کرتے جس میں خود آپ سے بات پرس کی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کا یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد یہ صورت انسان کے ناشکرہ ہونے کو بدلاتی ہے جو اپنی اصل کو بھول کر اللہ کے سامنے سرکشی اختیار کرتا ہے۔ اگلی آیت میں رب تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کے تکوینی دلائل ہیں۔ اختتام پر قیامت کا وہ ہولناک منظر بیان کیا گیا ہے جب انسان خوفزدہ ہو کر قریب ترین رشتوں کو بھی بھول جائے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، ہر کسی کو اپنی ذات کا غم کھائے جا رہا ہوگا، بہت سے چہروں پر کامیابی چمک رہی ہوگی، بے شمار چہروں پر ناکامی کی ذلت اور تاریکی چھائی ہوگی۔ اس کے بعد سورہ تکویر مکی صورت ہے، اس میں 29 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں اذا الشمس کوورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، اسی کوورت کی نسبت سے سورت کا نام تکویر رکھ دیا گیا۔ اس سورت کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں جو 14 آیتوں پر مشتمل ہے اس ہولناک کائناتی انقلاب کا ذکر ہے جس کے اثرات سے کائنات کی کوئی چیز بھی محفوظ نہیں رہے گی، سب کچھ بدل جائے گا۔ یہ سورج، ستارے، پہاڑ، سمندر، ریت کے گھروندے ثابت ہوں گے۔ اس دن ہر شخص کو پتہ چل جائے گا وہ کتنے پانی میں ہے اور اپنے دامن میں کیا لے کر آیا ہے، گناہ یا نیکیاں یا گناہ ہی گناہ، اللہ کی پناہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن کی صداقت کا بیان دوسرے حصے میں جو 15 آیتوں میں مشتمل ہے۔ باری تعالیٰ نے 4 قسمیں کھا کر قرآن کی حقانیت، آقا کی نبوت اور رسالت کو بیان کیا ہے۔ ان دیوانوں کو بڑی محبت سے سمجھایا جو اللہ کے نبی کو معاذ اللہ دیوانہ قرار دیتے تھے۔ فرمایا تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں، وہ تو بندوں تک اللہ کا کلام پہنچانے والے سچے نبی ہیں۔ سورہ اعراف، سورہ سبا میں بھی یہی بات ارشاد فرمائے گی، تم غور و فکر کرو تو تمہارے ضمیر کا فیصلہ یہی ہوگا، تمہارے سامنے شب و روز گزارنے والا یہ عظیم انسان دیوانہ نہیں، یہ تو دیوانوں کو فرزانگی سکھانے کے لیے آیا ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں فرمایا یہ شیطان مردود کا کلام نہیں، یہ تو جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، مگر اس کے لیے جو سیدھی راہ پر چلنا چاہے، اور تم نہیں چاہ سکتے جب تک رب العالمین نہ چاہے۔ اس کے بعد سورہ انفطار ہے، مکی صورت ہے، اس میں 19 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 1 میں اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، اسی نسبت سے اس صورت کو سورہ انفطار کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں پہلے تو ان تبدیلیوں کا ذکر ہے جو وقوع قیامت کے وقت نظام کائنات میں رونما ہوں گی۔ پھر محبت امیز انداز میں انسان سے شکوہ کیا گیا ہے، کیا انسان تجھے آخر کس چیز نے اپنے پروردگار کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کیا اس کے احسانات کو بھلا کر تو معصیت اور ناشکرا پن پہ اتر آیا ہے؟ اصل بات یہ کہ تمہیں جزا سزا کے دن کا یقین نہیں ہے، حالانکہ وہ تو آ کر رہے گا، اور کرامن کاتبین تمہاری زندگی کا کیا ہوا کچا چٹھا تمہارے سامنے پیش کر دیں گے۔ پھر تمہیں ابرار اور فجار 2 گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، نعمتوں کی جگہ یعنی جنت میں جائیں گے، ابرار اور فجار عذاب کی جگہ یعنی دوزخ میں جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ مطففین ہے، مکی صورت ہے، اس میں 36 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے۔ اسی اخلاقی برائی کی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ مطففین ہے۔ اس سورت میں بھی بنیادی عقیدوں سے بحث کی گئی ہے، یوم القیامہ کے احوال اور احوال اس میں خاص طور پر مذکور ہیں، لیکن اس کی ابتدائی آیتوں میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی جو تطفیف جیسی اخلاقی کمزوری میں مبتلا ہیں۔ تطفیف کے معنی ناپ تول میں کمی کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی، جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، جب انہیں ناپ کر یہ تول کر دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔ بعض رات نے تطفیف کا دائرہ وسیع کر دیا ہے۔ امام قشیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں تطفیف وزن اور کیل میں بھی ہوتی ہے، عیب کے ظاہر کرنے اور چھپانے میں بھی ہوتی ہے، انصاف کے لینے اور دینے میں بھی ہوتی ہے۔ جو شخص اپنے لیے تو پورا پورا انصاف چاہتا ہے مگر دوسروں کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، وہ رب العزت کی نظر میں متفق ہے۔ یوں ہی جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اسی طرح جو شخص لوگوں کے عیب دیکھتا ہے مگر اپنے عیب نہیں دیکھتا، اسی طرح جو لوگوں سے اپنے حقوق مانگتا ہے لیکن ان کے حقوق ادا نہیں کرتا، یہ سب لوگ اس وعید کے مستحق ہیں جو وعید یہاں متففین کے لیے بیان ہوئی ہے۔ ایک بدو نے عبد الملک بن مروان سے کہا قرآن کریم میں متففین کے لیے بڑی سخت وعید ہے،
تو تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے کہ تم لوگوں کے اموال بلا ناپ تول کے ہتھیار لیتے ہو؟ مطففین کی مذمت کے بعد ان سیادل و بدکاروں کا انجام بتایا ہے جو اللہ کے نور کو بجھانے کے لیے سر توڑ کوشش کرتے ہیں۔ پھر ان کے مقابلے میں ان صلحاء ابرار کا تذکرہ ہے جنہیں آخرت میں دائمی نعمتیں میسر آئیں گی۔ سورت کے اختتام بتایا گیا یہ سیاہ دل دنیا میں اللہ کے نیک بندوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، لیکن قیامت کے دن معاملہ الٹ ہو جائے گا، نیک لوگ ان بدکاروں کا مذاق اڑائیں گے۔ اس کے بعد سورہ انشقاق مکی سورت ہے، اس میں 25 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، آسمان کے پھٹنے کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورہ انشقاق ہے۔ سورہ تکویر، سورہ انفطار، سورہ مطففین، سورہ انشقاق، ان چاروں صورتوں میں قیامت کے احوال مختلف انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ انشقاق کی ابتدائی آیتوں میں اس کائناتی تبدیلیوں کا ذکر ہے جو قیامت کے وقت رونما ہوں گی۔ پھر جب قیامت قائم ہو جائے گی، حساب کے مرحلے سے گزر کر انسان دو جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ بعض وہ ہوں گے جن کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، بعض کا اعمال نامہ پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ اگلی آیت میں 3 قسمیں کھا کر فرمایا یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت پہ پہنچو گے، یعنی قیامت کے دن تمہیں مختلف مصائب اور مراحل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہر اگلا مرحلہ پہلے مرحلے سے شدید تر ہوگا۔ البتہ وہ لوگ جو ان مصائب اور مختلف عذابوں سے محفوظ رہیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ اس کے بعد سورہ بروج ہے، مکی سورت ہے، اس میں 22 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں والسماء ذات البروج، آسمان کی قسم جس میں برج ہیں۔ انہی بروج کی نسبت سے اس سورت کو سورہ بروج کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں پروردگار عالم نے 3 قسمیں کھا کر فرمایا آسمان کی قسم جس میں برج ہیں، اس دن کی قسم جس کا وعدہ ہے حاضر ہونے والے کی، اور اس کی جس کے پاس حاضر کیا جائے، خندق والے ہلاک کیے گئے۔ صحیح مسلم میں خندق والوں کے واقعہ کی نسبت سے ہمیر کے بادشاہوں کے میں سے آخری بادشاہ ذو نواس یہودی کی طرف کی گئی ہے۔ جو مشرک تھا اس نے ایسے 20,000 افراد کو خندقوں میں ڈال کر زندہ جلا دیا تھا۔ جو عیسائی بن گئے تھے انہوں نے خدا پرستی چھوڑ کر بت پرستی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی طرح صحیح مسلم وغیرہ میں ساحر راہب غلام کا واقعہ بھی منقول ہے۔ جب ایک نوجوان لڑکے کی استقامت کو دیکھ کر ہزاروں لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، بادشاہ کی قوت کی دھمکیوں کے باوجود وہ ایمان سے باز نہ آئے تو ان سب کو خندقوں میں دہتی ہوئی آگ کے حوالے کر دیا گیا۔ تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ایسے کئی واقعات کا پتہ چلتا ہے جب مذہبی اور نظریاتی اختلاف کی بنیاد پر مخالفوں نے ایک دوسرے کو زندہ جلا دیا۔ آج کی دنیا جسے اپنے مہذب، ماڈرن اور ترقی یافتہ ہونے پر بڑا ناز ہے، ڈیزی کٹر اس سے بھی زیادہ خطرناک بم مسلمانوں پر استعمال کرتے ہیں جو دیکھتے ہی دیکھتے پوری بستی اور شہر کو جلا کر رکھ دیتے ہیں۔ ہیروشیما ناگاساکی میں جو کچھ ہوا کیا یہ آگ کی خندقوں سے کم ہے؟ تھا۔ ہمارے سامنے آج کئی ملکوں کی مثالیں ہیں جن میں آگ جلائی گئی۔ کیا یہ آگ اس ذو نواس کی آگ سے کم درجے کی ہے؟ اس کی آگ سے کئی گنا زیادہ مہلک اور خطرناک آگ ہے جس کا نشانہ کلمہ پڑھنے والے نوجوانوں، بوڑھوں، بچوں، مردوں، عورتوں کو بنایا گیا۔ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ آگ ہی تو ہے جو مسلمانوں پر برسائی جا رہی ہے اور پورے 50 سال سے مسلسل برسائی جا رہی ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اس پر کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ کیسے 20,000 افراد کو زندہ جلا دیا گیا۔ ایسے لوگوں کو وعید سنائی گئی جن لوگوں نے مسلمان مردوں عورتوں کو ستایا پھر توبہ نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے۔ سورت کے اختتام پر رب العزت کی عظمت، انتقام کی قدرت کا بیان ہے۔ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ جب کسی کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے اسے کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ فرعون کا انجام اس دعوے کی دلیل اور اس پر گواہ ہے۔ اس کے بعد سورہ طارق ہے، مکی سورت ہے، اس میں 17 آیتیں۔ پہلی آیت میں والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو چمکنے والے ستارے کی۔ اسی نسبت سے اس سورت کو سورہ طارق کہا جاتا ہے۔ سورت کی ابتدائی آیتوں میں رب العزت نے آسمان کی اور رات کو چمکنے والے ستارے کی قسم کھا کر فرمایا کہ ہر انسان پر اللہ رب العزت کی طرف سے نگہبان فرشتہ مقرر ہے۔ حافظ کا معنی نگران بھی ہے، محافظ بھی ہے، یہاں دونوں معنی کیے جا سکتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ ایسے فرشتے لگے ہوئے ہیں جو اس کے اعمال کی نگرانی کرتے ہیں، جب تک رب العزت چاہے اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ پھر انسان کی پہلی تخلیق سے اس کی دوسری زندگی پہ دلیل پکڑی گئی۔ اگلی آیتوں میں بتایا گیا قیامت کے دن جب انسان عدالت الہیہ کے روبرو کھڑا ہوگا اس کے پوشیدہ راز ظاہر کر دیے جائیں گے۔ سورت کے اختتام پر قرآن کی صداقت، اس کے قول فیصل ہونے پر قسم کھائی گئی اور کفار کو وعید سنائی گئی۔ اس کے بعد سورہ اعلیٰ ہے، مکی صورتوں میں سے ہے۔
سورہ اعلیٰ بھی ایک مکی صورتوں کے اندر ہے اور اس میں 19 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ، اے پیغمبر اپنے پروردگار جلیل الشان کے نام کی تسبیح کرو، اسی نسبت سے سورت کا نام سورہ اعلیٰ ہے۔ 3 اہم مضامین اس میں بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، ابتدائی آیتوں میں اللہ کی ذات و صفات کے اعتبار سے اس کی تسبیح و تقدیس بیان کرنے کا حکم دیا گیا۔ نمبر 2، اس نے انسان کو پیدا کیا، اسے پرکشش صورت سے نوازا۔ نمبر 3، سعادت و ایمان کا راستہ دکھایا۔ دوسری بات، یہ سورت قرآن کریم کا ذکر کرتی ہے، اس کے حفظ کے آسان ہونے کی بشارت سناتی ہے، آقا کو حکم دیتی ہے آپ نفوس کی اصلاح اور اخلاق کی درستی کے لیے قرآن کریم کے ذریعے سے نصیحت کیجیے۔ جن کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ ضرور نصیحت کو قبول کر لیں گے۔ سورت کے اختتام پر بتلایا کہ جو شخص اپنے نفس کو گناہوں کی علائش سے پاک کر لے گا، اسے اچھے جذبات و خیالات سے سنوار لے گا، اپنے دل میں اللہ کی عظمت اور جلالت پیدا کر لے گا، دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دے گا، وہ کامیاب ہوگا۔ یہ وہ اصول ہے جو تمام صحیفوں اور شریعتوں میں بیان ہو چکا ہے۔ اس کے بعد سورہ غاشیہ ہے، مکی سورت ہے، اس میں 26 آیتیں۔ آیت نمبر 1 میں حل اتاک حدیث الغاشیہ، بھلا تم کو ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کا حال معلوم ہے؟ اسی نسبت سے سورت کو سورہ غاشیہ کہا جاتا ہے۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام غاشیہ بھی آتا ہے۔ غاشیہ کا معنی چھپا لینے والی۔ قیامت کو غاشیہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی ہولناکیاں ساری مخلوق کو ڈھانپ لیں گی۔ یہ صورت بتاتی ہے قیامت کے دن کچھ چہرے ذلیل ہوں گے، انہوں نے بڑی محنت کی ہوگی جس کی وجہ سے تھکے تھکے محسوس ہوں گے۔ علماء کرام فرماتے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں بڑی عبادت و ریاضت کی ہوگی، لیکن چونکہ ان کے عقیدہ صحیح نہیں تھے اس لیے یہ عبادت ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ یہ چہرے دہتی ہوئی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ بعض چہرے تر و تازہ پر رونق ہوں گے، یہ وہ چہرے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں صحیح رخ پر محنت کی ہوگی، ان کے عقائد میں بھی باطل کی آمیزش نہیں ہوگی، ان کا مسکن بلند و بالا جنتیں ہوں گی۔ دوسرا اہم مضمون جو اس صورت میں بیان ہوا وہ پروردگار عالم کی وحدانیت تکوینی دلائل ہیں۔ ان میں سے اونٹ ہے جسے صحرائی جہاز بھی کہا جاتا ہے، طویل قد و قامت کے باوجود ایک بچہ بھی اس کی نکیل پکڑ کر جہاں چاہے لے جاتا ہے۔ اس کے صبر کا یہ حال ہے، 10 دن تک پیاس برداشت کر لیتا ہے، اس کی غذا بہت سادہ ہوتی ہے، ایسی جھاڑیوں سے پیٹ بھر لیتا ہے جنہیں کوئی بھی چھپایا کھانا گوارا نہیں کرتا۔ ان دلائل میں بلند و بالا آسمان بھی ہے جو کسی ستون کے بغیر کھڑا ہے، زمین ہے جسے یوں بچھا دیا گیا ہے کہ اس پر چلنا بھی آسان، کھیتی باڑی بھی آسان، پہاڑ ہیں جو زمین کو زلزلوں کی زد میں آنے سے بچاتے ہیں۔ منکرین توحید کو ان دلائل کی طرف متوجہ کرنے کے بعد پروردگار عالم نے اپنے نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کے ذمہ صرف نصیحت کر دینا ہے، آپ اپنی ذمہ داری ادا کیجئے، پھر ان کا معاملہ اور حساب ہم پر چھوڑ دیجئے۔ اس کے بعد سورہ فجر ہے، مکی سورت ہے، اس میں 30 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں والفجر، فجر کی قسم، اس آیت میں پروردگار عالم نے فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ فجر کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں 4 قسمیں کھائی گئی، کافروں پر اللہ کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ سورہ فجر میں 3 مضامین نمایاں مذکور ہیں۔ نمبر 1، قوم عاد، قوم سمود، فرعون جیسے متکبروں فسادیوں کے واقعے اجمالی طور پہ ذکر کیے گئے جو اپنی سرکشی اور جرائم کی وجہ سے اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ نمبر 2، اللہ کی سنت دستور یہ ہے وہ دنیا کی زندگی میں انسان کو خیر و شر، فقر و غنا اور صحت بیماری جیسی آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ انسان کی طبیعت ایسی ہے وہ اپنے رب کے فضل و احسان کا شکر ادا نہیں کرتا، اللہ کا دیا ہوا مال اس کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، وہ مال کی محبت میں بڑا حریص ہے اور اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے۔ قیامت کے دن جو زلزلے اور ہولناک حالات پیش آئیں گے ان کا ذکر کرتے ہوئے بتلایا گیا انسان 2 قسموں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ شقی لوگ اللہ کے غضب کے حقدار ہوں گے، نفس مطمئنہ جسے نفس مومن جسے نفس مطمئنہ بھی کہا جاتا ہے، اسے اپنے رب کی طرف لوٹنے جنت میں داخل ہونے کے لیے کہا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ بلد ہے، مکی سورت ہے، اس میں 20 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں لا اقسم بہذا البلد، ہمیں اس شہر مکہ کی قسم، اس شہر کی نسبت سے اس سورت کو سورہ بلد کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا موضوع انسان کی سعادت شقاوت ہے۔ سورت کی ابتدا میں اللہ نے 3 قسمیں کھا کر فرمایا ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا، یعنی اس کی زندگی محنت مشقت جفا کشی سے عبارت ہے، کبھی فقر و فاقہ، کبھی بیماری دکھ، کبھی حوادث آرام، پھر بڑھاپا اور موت، پھر قبر کی تاریکی، منکر نکیر کے سوالات، پھر قیامت اور اس کی ہولناکیاں۔ غرض ہے کہ ابتدا سے انتہا تک مشقت ہی مشقت ہے۔ اس کے بعد ان کافروں کا تذکرہ جنہیں اپنی قوت پر بڑا گھمنڈ تھا، وہ فخر اور ریا کی نیت سے مال خرچ کرتے تھے، ایسے لوگوں کو آنکھوں، ہونٹوں، زبان اور ہدایت جیسی نعمتیں یاد دلائی گئی۔ پھر قیامت کے شدید
شدائد مصائب کا تذکرہ ہے جن سے ایمان اور عمل صالح کے علاوہ کوئی چیز چھٹکارا نہیں دے سکتی۔ سورت کے اختتام پر انسانوں کو اونچی گھاٹی پر چڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اونچی گھاٹی سے مراد وہ اعمال ہیں جو نفس پر شاہ گزرتے ہیں، یعنی انسان کی گردنیں چھڑانا غلامی سے، قید و بند سے اور جہنم کی آگ سے۔ یوں ہی یتیموں اور مسکینوں کو کھانا کھلانا، اس کے ساتھ چند اور صفات کا بھی ضروری ہے، یعنی ایمان باللہ، ایک دوسرے کو صبر کی، آپس میں رحم کرنے کی وصیت۔ اس کے بعد سورہ شمس مکی صورت ہے، 15 آیتیں۔ آیت نمبر 1 میں والشمس والضحیٰ، سورج کی قسم، اس کی روشنی، سورج کی قسم کھانے کی بنا پر اس سورج کو سورہ شمس کہا جاتا ہے۔ اصل مقصد سورت کا نیکیوں کی ترغیب، گناہوں سے بچاؤ اور تحذیر ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں تکوینی مخلوقات میں سے 7 قسم کی چیزوں کی قسم کھائی ہے، جو سب کے سب اللہ کی قدرت اور وحدانیت کے آثار ہیں۔ نمبر 1، سورج، چاند، دن، رات، آسمان، زمین، نفس انسانی۔ اگر انسان اپنے رب سے ڈرے، اپنے نفس کا تزکیہ کر لے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی تربیت سے غفلت اختیار کر لے، اس کو گندگی میں پڑا رہنے دے تو ناکام ہو جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کے اندر نیکی بدی دونوں کی صلاحیت رکھی ہے۔ اب یہ انسان پہ منحصر ہے وہ کون سی صلاحیت کو بروئے کار لاتا ہے۔ اس تفصیل کے بعد یہ صورت ہمارے سامنے مثال نمونے کے طور پہ قوم سمود کا واقعہ بیان کرتی ہے، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ نہ کیا بلکہ اسے معاصی کا عادی بنا دیا، جس کی وجہ سے وہ ہلاکت کے مستحق ہو گئے۔ اس کے بعد سورہ لیل ہے، مکی صورت ہے، اس میں 21 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں واللیل اذا یغشی، رات کی قسم جب وہ دن کو چھپا لے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم کھائی ہے، اسی نسبت سے سورت کو سورہ لیل کہتے ہیں۔ اس سورت کا موضوع انسانوں کے مختلف قسم کے اعمال اور جد و جہد ہے۔ جب اعمال اور جد و جہد کا رخ مختلف ہو تو اس کے نتائج بھی مختلف برآمد ہوتے ہیں۔ اس کی ابتدائی آیتوں میں 3 قسمیں کھا کر فرمایا گیا، اے انسانوں تمہاری سائی مختلف ہے، کوئی متقی ہے، کوئی شکی ہے، کوئی مومن ہے، کوئی کافر ہے، کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، کوئی بخل کرنے والا ہے، کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہے، کسی نے بے نیازی اختیار کر رکھی ہے، کوئی بھلائی کی تصدیق کرتا ہے، کوئی تکذیب کرتا ہے۔ انسانوں میں سے جو کوئی اپنے لیے جس قسم کی راہ کے انتخاب کرتا ہے، ہم اس پر چلنا اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ سورت کے اختتام پر بتایا گیا ایمان والوں کو رب تبارک و تعالیٰ دوزخ کے عذاب سے بچانے گا۔ اس کے لیے ایک مومن صالح کا واقعہ بیان کیا ہے، جو اپنا مال صرف رضا الہی کے لیے خرچ کرتا تھا۔ تمام تفسیروں میں یہ آیات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، جن کا مال جہاد کی تیاری، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت، غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے میں خرچ ہوتا تھا، جو قبول اسلام کی وجہ سے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے۔ اس کے بعد سورہ ضحیٰ ہے، مکی صورت ہے، اس میں 11 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں والضحیٰ، دن کی روشنی کی قسم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دن کی روشنی کی قسم کہی، اس لیے اس سورت کو سورہ ضحیٰ کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا موضوع آقا کی شخصیت ہے۔ اس میں 4 مضامین بیان ہوئے۔ پہلا، آقا کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ نے قسم کھا کر فرمایا، اللہ نے نہ تو آپ کو چھوڑا نہ ہی آپ سے ناراض ہوئے ہیں، اور نہ آپ کے مخالفین اگر حسد دشمنی کی وجہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں تو قطعاً جھوٹ بولتے ہیں۔ نمبر 2، آپ کو 2 عظیم بشارتیں سنائیے۔ پہلے یہ کہ آپ کا مستقبل حال موجود سے بہتر ہوگا، یا یہ کہ آپ کی آخرت دنیا سے بہتر ہوگی۔ دوسرا یہ کہ اللہ آپ کو دنیا آخرت میں اتنا عطا کرے گا آپ خوش ہو جائیں گے۔ نمبر 3، پھر اللہ نے اپنے 3 احسان یاد دلائے۔ آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ دین سے بے خبر تھے، ہم نے آپ کو راستہ دیا، آپ تنگ دست تھے، ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ ان 3 نعمتوں کے مقابلے میں آپ کو 3 وصیتوں کی صورت میں گویا شکر کی تلقین کی گئی، یعنی یتیم پہ سختی نہ کیجیے، سائل کو جھڑکیے نہیں، اور اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کیجیے۔ اس کے بعد سورہ انشراح مکی صورت ہے، اس میں 8 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارے لیے سینہ نہیں کھول دیا؟ اسی نشرح کی نسبت سے اس صورت کو سورہ انشراح کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں آقا کی شخصیت، آپ کی عظمت اور مقام کا بیان ہے۔ 4 مضمون بیان ہوئے ہیں اس صورت میں۔ پہلا، آقا پر اللہ کے 3 احسان۔ نمبر 1، شرح صدر، یعنی اللہ نے آپ کے دل کو حکمت نور سے بھر دیا، ہر قسم کے گناہوں گندگی سے پاک کر دیا، آپ سے اس بوجھ کو ہٹا دیا جس نے آپ کی کمر کو بوجھل کر رکھا تھا، یعنی نبوت، رسالت کا بوجھ، اس کے واجبات اور ذمہ داریوں کی ادائیگی۔ نمبر 3، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، جہاں اللہ کا ذکر وہیں حضور کا ذکر، چاہے اذان ہو، اقامت ہو، تشہد ہو، خطبہ ہو۔ نمبر 2، اللہ نے مشکلات کو آسان کرنے، پریشانیوں کو دور کرنے کا وعدہ کر لیا۔ نمبر 3، آقا کو حکم دیا تبلیغ و دعوت کی ذمہ داری ادا کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کی عبادت میں لگ جائیں، اس میں اپنے آپ کو تھکائیں۔ سب کچھ کرنے کے بعد بھروسہ رب العزت پہ کیجئے، تمام معاملات میں اسی کی طرف رغبت کیجئے۔ اس کے بعد سورہ 3 ہے، مکی صورت ہے، اس میں 8 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں ہے والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کی۔ اس سورت کے شروع میں رب العزت نے انجیر کی قسم کھائی، اس لیے اس سورت کو سورہ 3 کہا گیا۔ اس میں 3 باتیں بیان ہوئی جن کا انسان کے اس کے عقیدے سے تعلق ہے۔ نمبر 1،
اس کی تکریم کے مختلف پہلو ہیں، یہاں ان میں سے ایک پہلو کا بیان ہے، انسان کو بہت خوبصورت بنایا گیا، یہ خوبصورتی جسمانی ظاہری شکل کے اعتبار سے بھی ہے، عقلی روحانی کمالات کے اعتبار سے بھی ہے۔ جب انسان انسانیت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، نہ شکر اپن کا رستہ اختیار کر لیتا ہے، اسے نیچوں سے بھی نیچے گرا دیا جاتا ہے، حیوانی شہوانی زندگی کو اپنا مقصد بنا کر وہ حیوانوں سے بھی زیادہ پستی میں جا گرتا ہے۔ البتہ ایمان و عمل و صالح والے اس پستی سے بچے رہتے ہیں۔ وہ اللہ جو پانی کے ایک قطرے سے ایسا خوبصورت انسان بنا سکتا ہے، وہ انسان کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، ویسے بھی دوبارہ پیدا کرنا حساب جزا اس کے حاکم اور عادل ہونے کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد سورہ علق ہے، مکی صورت ہے، اس میں 19 آیتیں ہیں۔ پہلی دوسری آیت میں خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا، یعنی خون کے لوتھڑے سے، خون کی پھٹکی یا خون کے لوتھڑے کی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ علق ہے۔ اہل علم کہتے ہیں سورہ علق سے لے کر آیت تک جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ان میں قرآن تعلیمات کا خلاصہ بیان کیا گیا۔ اس سورت کی پہلی 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی، ان میں 3 اہم مضمون بیان ہوئے۔ نمبر 1، انسان کی تخلیق میں اللہ کی حکمت ہے۔ نمبر 2، اس نے قرأت کتابت کے ذریعے سے انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی۔ نمبر 2، مال و دولت کی وجہ سے اللہ کے حکموں کے سامنے سرکشی اور اس کی نعمتوں کا انکار اور غفلت۔ انسان کے غرور اور سرکشی کی ایک اہم وجہ مال و دولت بھی ہے۔ جب پیٹ اور خزانہ بھرا ہو تو وہ نہ انسان کو انسان سمجھتا ہے، نہ خدا کو معبود اور مسجود۔ اس امت کے فرعون ابو جہل کا واقعہ آقا علیہ السلام کو ڈراتا دھمکاتا تھا اور اللہ کی عبادت سے روکتا تھا۔ اس کے بعد سورہ قدر ہے، مکی صورت ہے، اس میں 5 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا۔ آیت نمبر 3 میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اسی قدر کی رات کی نسبت سے اس سورت کو سورہ قدر کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں انسانوں پر اللہ کے عظیم احسان کا ذکر ہے، جو کہ کتاب مبین کو نازل کرنے کی صورت میں ہو۔ اس طرح اس صورت میں لیلۃ القدر کی فضیلت بیان ہوئی۔ اس کی پہلی فضیلت یہ کہ اس میں ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے۔ دوسری فضیلت، اس رات میں غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک فرشتے امن و سلامتی، رحمت، برکت کا پیغام لے کر نازل ہوتے رہتے ہیں۔ واضح لیلۃ القدر میں قرآن کریم کا نزول کا معنی یہ ہے اس رات میں نزول کی ابتدا ہوئی۔ اس کے بعد سورہ بینہ ہے، مدنی سورت ہے، اس میں 8 آیتیں۔ آیت نمبر 1 میں حتیٰ تأتیہم البینہ، جب تک انسان کے پاس کھلی دلیل نہ آتی، بینہ کھلے واضح دلیل، اسی واضح کھلی دلیل کی نسبت سے سورت کو سورہ بینہ کہا جاتا ہے۔ 3 باتوں سے بحث کی گئی۔ نمبر 1، اہل کتاب کا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بارے میں موقف۔ یہ لوگ آقا کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ آخری نبی بنی اسرائیل سے ہوگا، لیکن جب ایسا نہ ہوا، انہوں نے آپ کی نبوت کو جھٹلا دیا۔ اس صورت میں حضور علیہ السلام کو ایک بینہ، واضح حجت، دلیل قرار دیا گیا۔ اس میں شک ہی کیا، ہمارے آقا کی زندگی کا خود ایک بہت بڑا معجزہ حق و صداقت کی واضح دلیل تھی۔ زنا، شراب نوشی، قتل و غارت گری، بت پرستی، ڈاکہ زنی کے ماحول میں 40 سال گزارے، کسی جنگل اور خلوت میں نہیں گزارے، گلی کوچوں سوسائٹی میں فعال کردار ادا کرتے ہوئے گزارے، لیکن سیرت کے دامن پر نجاست کا کوئی خفیف ترین دھبا بھی نہ تھا۔ کسی بدترین دشمن کو بھی ضرورت نہ ہوئی کہ آپ کے کردار پہ انگلی اٹھا سکے۔ نمبر 2، یہ سورت دین و ایمان کی بنیاد کی نشاندہی کرتی ہے، وہ ہے اخلاص۔ کوئی عمل بغیر ایمان کے، ایمان بغیر اخلاص کے معتبر نہیں۔ ہر نبی نے اپنی امت کو اسی کی دعوت دی۔ نمبر 3، یہ سورت بدبختوں، نیک بختوں، کافروں، مومنوں دونوں کا انجام بیان کرتی ہے۔ اس کے بعد سورہ زلزال، مدنی سورت، اس میں 8 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین بھونچال زلزلے سے ہلا دی جائے گی، اسی زلزلے کی نسبت سے سورت کا نام سورہ زلزال ہے۔ یہ سورت مدنی ہونے کے باوجود موضوع اور مضامین مکی صورتوں جیسے ہیں۔ یہ سورت 2 مقصدوں مشتمل۔ نمبر 1، زلزلے کی خبر دے گی جو قیامت سے پہلے واقع ہوگا۔ سارے انسان اپنی خبروں سے نکل کھڑے ہوں گے، زمین انسان کے اعمال پر گواہی دے گی، لوگ حساب و کتاب کے لیے رب العزت کے سامنے پیش ہوں گے، پھر ان کے اعمال کے مطابق انہیں 2 قسموں میں تقسیم کیا جائے گا۔ بعض بدبخت ہوں گے، بعض نیک، ان میں سے ہر ایک اپنے چھوٹے بڑے اعمال کی جزا دیکھ لے گا۔ اس کے بعد سورہ عادیات ہے، مکی سورت ہے، اس میں 11 آیتیں۔ پہلی آیت میں والعادیات ضبحا، قسم ہے ان سر پر دوڑنے والے گھوڑوں کی جو ہانپ اٹھتے ہیں، دوڑنے والے گھوڑوں کی نسبت سے سورت کو سورہ عادیات کہا جاتا ہے۔ 3 مضمون بیان ہوا ہے۔ مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم کھا کر فرمایا انسان بڑا ناشکر ہے، اس کے ناشکر ہونے پر خود اس کے اعمال گواہ ہیں۔ گھوڑا اپنے مالک کا وفادار ثابت ہوتا ہے، اسے خوش کرنے کے لیے تیروں کی بارش اور کودتی تلواروں میں بھی گھس جاتا ہے، مگر ہائے رے انسان، یہ شرف المخلوقات ہونے کے باوجود جو اپنے مالک حقیقی سے بے وفائی کرتا ہے۔ نمبر 2، انسان کی فطرت طبیعت یہ بنا دی گئی وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ حدیث میں اگر انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہو دوسری کو تلاش کرتا ہے،
دوسری اور تیسری تلاش کرتا ہے، اس کو منہ کو مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی، بخاری شریف میں ہے۔ انسان کو اعمال صالحہ پہ انگیختہ کیا گیا جو اسے اس وقت فائدہ دیں گے جب اسے حساب و جزا کے لیے پیش کیا جائے گا، بندوں کے سینوں میں جو راز ہیں اشکارا کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ قاریہ مکی صورت ہے، اس میں 11 آیتیں۔ پہلی آیت میں القاریہ کھڑکھڑانے والی، اسی کھڑکھڑانے والی قیامت کی نسبت سے اس صورت کو سورہ قاریہ کہا گیا۔ اس صورت میں قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرایا گیا کہ جب قیامت قائم ہوگی نظام کائنات میں بڑی بڑی تبدیلیاں واقع ہوں گی جو انسان کو حیران اور شستر کر دیں گی۔ صورت کے اختتام پر بتلایا گیا قیامت کے دن انسان کے اعمال کا وزن ہوگا، کسی کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، کسی کی برائیاں، انہی کے اعتبار سے انسان کے انجام کا تعین ہوگا۔ اس کے بعد سورہ تکاثر ہے، مکی صورت ہے، اس میں 8 آیتیں۔ پہلی آیت میں الہاکم التکاثر، لوگوں تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا۔ تکاثر مانے کثرت، اسی کثرت کی وجہ سے اس صورت کو سورہ تکاثر کہتے ہیں۔ اس صورت میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی جو صرف دنیا کی زندگی کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں، دنیا کے اندر جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ان کے انہماک کو دیکھ کر یوں لگتا ہے انہیں دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، لیکن پھر اچانک موت آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ انہیں قصر محل سے قبر کی طرف منتقل ہونا پڑتا ہے۔ ان لوگوں کو ڈرایا گیا قیامت کے دن تمام اعمال کے بارے میں سوال ہوگا، پھر تم جہنم کو ضرور دیکھو گے، تم سے اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ صحت، فراغت، عقل و شرب، مسکن، علم و عمل، مال و دولت جیسی نعمتوں کو کہاں استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ عصر ہے، مکی صورت ہے، اس میں 3 آیتیں۔ پہلی آیت میں والعصر قسم ہے زمانے کی، اسی نسبت سے اس صورت کو سورہ عصر کہا جاتا ہے۔ یہ مختصر سی صورت اسلام کے عظیم اصولوں، انسانی زندگی کو دستور کی وضاحت کرتی ہے۔ اس صورت کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا اگر لوگ صرف اس صورت میں غور و فکر کر لیں، یہ صورت ان کی نجات کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا سارے کے سارے انسان خسارے میں، چاہے وہ مادی اور ظاہری اسباب سے مالا مال ہی کیوں نہ ہوں۔ ہاں، جو 4 صفات سے متصف ہوں گے وہ خسارے سے بچ جائیں گے، یعنی ایمان، عمل صالح، ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین۔ اس کے بعد سورہ ہمزہ ہے، مکی صورت ہے، اس میں 9 آیتیں۔ پہلی آیت میں ویل لکل ہمزہ، ہر عیب نکالنے والے اور تانا دینے والے کے لیے خرابی ہے۔ اسی عیب نکالنے والے کی نسبت سے اس صورت کو سورہ ہمزہ کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں 3 بیماریوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ پہلی بیماری کسی کے سے پشت عیب بیان کرنا، غیبت کہتے ہیں، غیبت بدترین گناہ ہے۔ دوسری بیماری کسی کے سامنے اس کے حسب و نسب، دین و مذہب، شکل و صورت کا تانا دینا، اس کا مذاق اڑانا، یہ منافقوں کی عادت تھی، غریب مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے، یوں ہی یہود و نصارہ دین حق کا مذاق اڑاتے تھے۔ تیسری بیماری حب دنیا، جس میں مبتلا ہو کر انسان حقوق اللہ کو بھول جاتا ہے، حقوق العباد بھی بھول جاتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت کے لیے کوئی جگہ نہیں رہتی۔ وقول میاں نور محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے بھر رہا ہے دل میں حب جاہ و مال، کب سماوے اس میں حب ذوالجلال۔ سورہ کے اختتام پر ان بدبختوں کا انجام بتلایا گیا جو ان بیماریوں میں مبتلا ہے۔ اس کے بعد سورہ فیل ہے، مکی صورت ہے، اس میں 5 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ تم نے دیکھا نہیں تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ انہی ہاتھی والوں کی نسبت سے سورت کو سورہ فیل کہا جاتا ہے۔ اس میں وہ مشہور واقعہ جو اصحاب فیل کے واقعے سے مشہور ہے۔ جب صنعاء کے گورنر ابرا نے ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبۃ اللہ پر چڑھائی کی، اس کے ساتھ کم و بیش 60,000 جنگجو تھے۔ قریش اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ گئے۔ اللہ نے پرندے کنکریاں دے کر بھیجے، ان کنکریوں جدید بموں کی طرح تباہی مچا دی۔ یہ واقعہ اسی سال پیش آیا جس سال میرے آقا کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ ان قریب کعبے کا حقیقی محافظ پیدا ہونے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ قریش ہے، مکی صورت ہے، اس میں 4 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں لیلافی قریش، قریش کے مانوس کرنے کے سبب اس صورت میں قبیلہ قریش پر اللہ نے اپنے احسانات جتلائے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ قریش ہے۔ اس صورت میں اللہ نے اپنے 2 بڑے احسان ذکر کیے۔ پہلا یہ کہ وہ بلا خوف و خطر گرمیوں میں شام کی طرف، سردیوں میں یمن کی طرف تجارتی سفر کیا کرتے ہیں۔ یہ تجارتی سفر ان کا بہت بڑا ذریعہ معاش تھا۔ دوسرا احسان یہ کہ انہیں بلد حرام میں امن، اطمینان، تحفظ کی نعمت حاصل تھی۔ یہ 2 نعمتیں ذکر کر کے انہیں سمجھا گیا خود فریبی، خود پسندی اور قوم پرستی سے باز آ جاؤ، بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس کے بعد سورہ ماعون ہے، مکی صورت ہے، 7 آیتیں۔ آیت نمبر 7 میں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، برتنے کی چیزیں عاریتاً بھی نہیں دیتے، برتنوں کی چیزوں سے نسبت سے اس صورت کو سورہ ماعون کہا گیا۔ اس صورت کے اختصار کے ساتھ انسانوں کے 2 گروہوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 وہ کافر جو قیامت کے دن ایمان نہیں رکھتے۔ نمبر 2 یتیموں کو حقوق دبا لیتے ہیں، ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے ہیں۔ نمبر 3 غربا مساکین کو نہ خود کھلاتے ہیں نہ دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں۔ نمبر 4 گویا نہ ان کا اللہ کے ساتھ معاملہ صحیح ہے۔ نمبر 5 نہ ان کا بندوں کے ساتھ معاملہ صحیح ہے۔ دوسرا گروہ منافقوں کا، ان کی 3 صفاتیں کبھی بیان کیجیے۔ پہلے یہ کہ وہ نماز سے غافل ہیں، غفلت 2 اعتبار سے ہو سکتی
ایک یہ کہ نماز ادا ہی نہ کریں، دوسرا کہ نماز تو پڑھیں نہ، وقت کی پابندی کرے آپ نہ خشوع خضوع، دوسری صفت وہ دکھاوے کے لیے اعمال کرتے ہیں، تیسری صفت وہ ایسے بخیل عام چیزوں کی عام چیز کی ضرورت کی چیزیں دینے سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ کوثر مکی صورت ہے، اس میں 3 آیتیں، پہلی آیت میں انا اعطیناک الکوثر، اے محمد ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی، اسی کوثر کی نسبت سے سورت کو سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں 3 مقصد بیان ہوئے، پہلے یہ کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے فضل و احسان کے اس نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ کوثر جنت کی وہ نہر ہے جہاں قیامت کے دن حضرت علیہ السلام اپنے امتیوں کو جام بھر بھر کے پلائیں گے۔ نمبر 2، چونکہ کوثر کا معنی خیر کثیر ہے، اس لیے نبوت، کتاب، حکمت، علم، حق، شفاعت، مقام محمود، معجزات اور قرآن کو بھی کوثر قرار دیا گیا۔ آقا کو حکم دیا گیا کوثر جیسی عظیم نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ نماز کی پابندی کریں، اللہ کے لیے قربانی دیں۔ پھر آپ کو بشارت سنائے گی آپ کے دشمن ذلیل و خوار ہوں گے، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد سورہ کافرون مکی صورت ہے، اس میں 6 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں قل یا ایھا الکافرون، اے پیغمبر ان منکران اسلام سے کہہ دو اے کافر ہو، چونکہ یہ ساری صورت کافروں کے گرد گھومتی ہے اس لیے اس صورت کو سورہ کافرون کہا جاتا ہے۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب مشرکوں نے میرے آقا کو دعوت دی، آؤ کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پر ہم آپس میں صلح کر لیں، ایک سال آپ ہمارے خداؤں کی نعوذ باللہ عبادت کر لیں، ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں۔ اس صورت میں ایمان و کفر مواحد مشرکوں کے درمیان حد فاصل قائم کر دی اور یہ بتا دیا توحید شرک دو متصادم نظام ہیں، دونوں میں مصالحت کی کوئی صورت نہیں، یوں کافروں کی امید کا خاتمہ کر دیا گیا، ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا گیا ایمان میں کفر کی ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد سورہ نصر ہے، مدنی صورت ہے، 3 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ پہنچی فتح حاصل ہوگی، اسی مدد نصرت کے حوالے سے سورت کو سورہ نصر کہا جائے۔ یہ سورت فتح مکہ کی طرف اشارہ کرتی ہے، یہ سورت 10 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس سورت کے نزول کے بعد آقا صرف 70 دن زندہ رہے۔ جب یہ سورت نازل ہوئی آپ نے فرمایا مجھے میری موت کی اطلاع دے دی گئی، اس لیے حضور علیہ السلام کی بعثت کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ جب آپ نے دعوت کا آغاز کیا تھا اسے قبول کرنے والے اکا دکا تھے، لیکن اب لوگ جماعت در جماعت اور قبیلہ در قبیلہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اس لیے آپ کو حکم دیا کہ ان فتوحات اور نعمتوں پر اللہ کا شکر، اس کی تسبیح، اس کی عظمت بیان کیجیے۔ اس کے بعد سورہ لہب مکی صورت ہے، اس میں 5 آیتیں۔ پہلی آیت میں تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں وہ ہلاک ہو گئے۔ اس صورت میں ابو لہب اس کی بیوی کا ذکر ہے، اس لیے صورت کو سورہ لہب کہا جاتا ہے۔ یہ صورت آقا کے چچا مگر بدترین دشمن ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کا انجام بتلاتی ہے۔ اس شخص کو اپنے مال اور اولاد پہ بڑا غرور تھا، لیکن مال و اولاد اللہ کے عذاب سے اسے نہ بچا سکے۔ یہ دونوں میاں بیوی ذلت امیز اور عبرتناک انجام سے دوچار ہوئے۔ اس کے بعد سورہ اخلاص مکی صورت ہے، اس میں 4 آیتیں۔ پہلی آیت میں قل هو اللہ احد، کہو وہ ذات پاک جس کا نام اللہ وہ ایک ہی ہے۔ چونکہ اس صورت میں توحید وحدانیت کا ذکر ہے، اسی نسبت سے صورت کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ یہ صورت اسلام کے بنیادی عقیدہ توحید سے بحث کرتی ہے۔ توحید کی 3 قسمیں، نمبر 1 توحید ربوبیت، یعنی ہر چیز کا خالق مالک رازق اللہ، اس کا اقرار کافر بھی کرتے تھے۔ نمبر 2 توحید الوہیت، یعنی بندہ جو بھی عبادت کرے، خواہ دعا ہو یا نظر ہو یا قربانی، وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے کرے۔ مشرک غیر اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، اگرچہ اس سے ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا تھا، مگر ظاہر ہے یہ شرک ہی تھا۔ نمبر 3 توحید ذات اور اسماء صفات، توحید کی یہ تیسری قسم ایسی ہے انسان نے اکثر اس میں ٹھوکر کھائی ہے، وہ غیر اللہ کے لیے بھی وہی علم، وہی قدرت، وہی تصرف، وہی سمع، وہی بصر ثابت کر دیتا ہے جو حقیقت میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے۔ غور کیا جائے تو سورہ اخلاص میں زیادہ زور توحید کی اسی قسم پر ہے۔ اس کے بعد سورہ فلق ہے، مدنی صورت ہے، اس میں 5 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں قل اعوذ برب الفلق، کہ کہو میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں، اسی صبح کی نسبت سے سورت کو سورہ فلق کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں اللہ نے اپنی ایک صفت بیان کر کے 4 چیزوں کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ نمبر 1 مخلوق کے شر سے، نمبر 2 اندھیرے کے شر سے، عام طور پہ چور، جنات، شیاطین، حشرات، ساحر اندھیرے میں ہی اپنا کام دکھاتے ہیں۔ نمبر 3 پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، جو کہ جادو ٹونے کرتی ہیں، یہ کام اگرچہ مرد بھی کرتے ہیں لیکن عورتیں تعویذ گنڈے میں ہمیشہ پیش دکھائی دیں، اس لیے قرآن نے عورتوں کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا، حاسد کے شر سے۔ اس کے بعد سورہ ناس ہے، مدنی صورت ہے، اس میں 6 آیتیں۔ پہلی آیت میں قل اعوذ برب الناس، کہو میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، انہی لوگوں کی نسبت سے سورت کو سورہ ناس کہا جاتا ہے۔ سورہ فلق، سورہ ناس، ان دونوں صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے کیونکہ دونوں صورتوں میں پناہ مانگی گئی۔ سورہ ناس معوذتین میں دوسری صورت ہے۔ دونوں صورتوں کی فضیلت کے بارے میں متعدد حدیث ہیں۔ صحیح مسلم میں عقبہ بن عامر سے روایت ہے، آپ نے ان دونوں صورتوں کے بارے میں فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں آج ایسی 2 صورتیں نازل ہوئی کہ ان کی کوئی مثال نہیں، یعنی اللہ کی پناہ مانگنے میں دونوں صورتیں بے مثال ہیں۔
امام ابن قیم فرماتے ہیں ان دونوں صورتوں میں سے کوئی شخص بھی مستغنی نہیں، جسمانی روحانی آفات دور کرنے کے لیے بے حد مؤثر ہے۔ قرآن کے آخر میں ان دونوں صورتوں کو لانے، سورہ فاتحہ کے شروع کرنے بڑی گہری مناسبت ہے۔ سورہ فاتحہ میں بھی اللہ سے مدد مانگی گئی تھی، ان دونوں صورتوں میں یہی مضمون ہے، گویا اس طرف اشارہ کر دیا گیا بندے کو ابتدا سے انتہا تک اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اس سے مدد مانگتے رہنا چاہیے۔ سورہ ناس میں اللہ کی 3 صفات کا ذکر ہے، ربوبیت، مالکیت اور الہیت۔ یہ 3 صفات ذکر کر کے ایک چیز کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا، وہ ہے وسوسہ ڈالنے کا شر۔ اس سے ثابت ہوا وسوسہ کتنی خطرناک مہلک بیماری ہے۔ وسوسہ شیطان بھی ڈال دیتا ہے، انسان بھی۔ آج کا سارا مغربی میڈیا مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کے حوالے سے وسوسہ ڈال رہا ہے۔ وسوسے کی بیماری بہت عام ہو چکی ہے، اس لیے کثرت کے ساتھ ان 2 صورتوں کو ورد زبان بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ نقطہ سمجھ لیں، سورہ فلق میں 1 صفت ذکر کر کے 4 آفات سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا، اور سورہ ناس میں 3 صفات ذکر کر کے 1 آفت کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا۔ اس لیے پہلی صورت میں نفس اور بدن کی سلامتی مطلوب ہے، جبکہ دوسری صورت میں دین کے ضرر سے بچنا، اس کی سلامتی مطلوب ہے۔ دین کے چھوٹے سے چھوٹا نقصان دنیا کے بڑے سے بڑے نقصان سے زیادہ خطرناک ہے۔ اگر ہم نے قرآن کریم سے سچا تعلق قائم رکھا، اسے پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے، اس کے سارے حقوق کی ادائیگی کی کوشش کرتے رہے، انشاءاللہ ہمارا اور ہماری آنے والی نسلوں کا دین و ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔